الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه عرضا من الدنيا رواه مسلم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر چلیں. دین کے امور ہوں ان میں بھی اللہ کی مانیں، دنیا کے امور ہوں ان دنیا کے امور اور اعمال کو ہم شریعت کے تابع بنا کر مانیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور مجبور محض ہیں اور پابند ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں لیکن من مانی نہ کریں. اللہ کی مانیں اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر. اگر ہم اپنی من مانی کریں گے تو عمل تو ظاہر میں کیا ہوگا اچھا، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یعنی اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلو. حکم اللہ کا ہوگا، اجازت اللہ کی ہوگی، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کے بغیر کوئی عمل ہوگا وہ منمانی کہلائے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہر مسلمان، ہر مسلک کا مسلمان فجر کی 2، ظہر، عصر، عشاء کی 4، مغرب کی 3 ہی پڑھ رہا ہے. اور ہر مسلمان سارے جہاں میں ایک ہی رکوع کرتا ہے ہر رکعت میں، 2 ہی سجدے کرتا ہے ہر رکعت میں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے تابع ہیں اعمال میں. تو جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو دین کے اعمال میں تو ہم کرتے ہی ہیں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، حتیٰ کہ دنوں میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان دنوں کو اختیار کرتے ہیں عبادت کے لیے، جیسے قربانی، رمضان کا مہینہ، حج کے ایام. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں دین کے معاملے میں، فرائض میں، واجبات میں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم منمانی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں تجارت کا حکم دیا لیکن ہم اپنی منمانی سے تجارت کرتے ہیں، اپنی منمانی سے تجارت کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، وعدہ خلافی کر کے اور عہد و پیمان کو توڑ کر کسی کا حق غصب کر کے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ سب دنیا کے جو معاملات ہیں لیکن اس میں شریعت کے احکام ہیں،
تو وہ بھی دین ہے. تو جب دین ہے تو دین میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اپنی منمانی کی اجازت نہیں ہے. بظاہر ہم شادی کر رہے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیاوی کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم حقیقت میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے. اس میں منمانی نہیں چلے گی کہ ہم 10 دن تک شادی کی دعوتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا تو حق ہے، اور طعام یوم الثانی سنہ، دوسرے دن کا کھانا شادی کی نسبت سے ہی بیان ہے، سنت ہے. اور طعام یوم الثالث سمعہ، تیسرے دن کا کھانا شادی کی نسبت سے، یعنی جو دعوتیں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. 5 دن پہلے، 10 دن بعد، اور بڑی نفری کو بلایا جا رہا ہے. فرمایا سب دکھلاوا، سب ریاکاری ہے. اور من سمع سمع اللہ بھی، جو دکھلاوا کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، قیامت کے دن ذلت کا طوق پہنایا جائے گا. تو ہم دنیاوی امور میں بھی پابند ہیں کہ ہم خوشی ضرور منائیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا رہن سہن، اچھی سواری، اچھا مکان، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اپنی بیوی کو اچھا تیار کریں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اپنی حیثیت کے مطابق قیمتی سے قیمتی لباس پہنے. لباس میں صرف کپڑا نہیں آتا، انگوٹھی بھی آتی ہے، چشمہ بھی آتا ہے، زیور بھی آتا ہے، سب آتا ہے، اور چپل بھی آتی ہے، سینڈل بھی آتی ہے، جوتا بھی آتا ہے، سب لباس میں. تو لیکن حلال ہو، ہم پابند ہیں اس کے، حلال و حرام کی تمیز ہو. ایک لباس رشوت خور بھی پہن رہا ہے، سود خور بھی پہن رہا ہے، اور دیگر حرام راستوں سے کمایا ہوا بھی پہن رہا ہے. بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک عام سادہ اچھا نیک مسلمان بھی وہی کچھ پہن رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ مسلمان جو حلال پہن رہا ہے پسند ہے حرام کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کی پابندی نہیں کر رہا، اور یہ اللہ کے رسول کی شریعت کی پابندی کر رہا ہے. تو بھائی دنیا تو جیسی تیسی کٹ جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، جس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں اب بڑھتی چلی جائیں گی. دین کی آزمائشیں بھی آئیں گی دین کی نسبت سے، اور دنیا کی نسبت سے بھی آزمائشیں آئیں گی. مال، عورت، یہ دنیا کی آزمائش، اولاد دنیا کی آزمائش. دین کی نسبت سے قرآن کو تحریف کر کے، اس کے معنی کو تحریف کر کے، تبدیل کر کے پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں قرآن کے پڑھنے والے، آیات قرآن کی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ قرآن کی آیات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں، معنی غلط بیان کر رہے ہیں، یہ معنی کو چھپا رہے ہیں یہودیوں کی طرح. تو دین کی نسبت سے بھی آزمائشیں آئیں گی. کوئی کہے گا تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کہے گا 8 رکعت ہے، کوئی کہے گا کہ تراویح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کیا. دین کی نسبت سے بھی یہ آزمائشیں آئیں گی. اور آزمائشوں سے کون بچے گا؟ جو مخلص مسلمان ہو، جو یہ چاہے گا. صرف اتنا ذہن میں رکھیں، نیت رکھیں کہ جو چاہے گا کہ میں ہدایت پر رہوں، اور اللہ سے دل میں یہی نیت ہوگی کہ اللہ میں ہدایت پر رہوں، تو ہدایت بھی دکھا اور ہدایت والے بھی دکھا، تو اللہ رب العزت مانگنے پر عطا فرماتے. تو اب جو دور شروع ہو چکا ہے وہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دل میں ہر وقت یہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری
پسندیدہ ہدایت جو ہے، اصل ہدایت ہے قرآن و سنت کی، وہ مانگتا ہوں، اور اس کے جو سمجھنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں تیری نگاہ میں، ان کی صحبت مانگتا ہوں، ان کا ساتھ مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دے گا۔ تو جو نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نیک بنے گا، اور جب نیک بنے گا تو ظاہر ہے نیک اعمال سنت کے مطابق کرے گا، اور جو سنت کے مطابق نیک اعمال کرے گا وہ جہاں دیگر فتنوں سے بچے گا، وہاں سب سے خطرناک فتنہ جو ہماری نسلوں کو ملے گا وہ ہے دجال کا فتنہ۔ چھوٹے دجال تو بہت سے آ چکے ہیں قریب وقت میں، کہ جن کو بعض عوام نے علماء پر فوقیت دے دی۔ یہ دجال کی شکل ہے کہ جب اس دور کے اندر بھی علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، علماء کو بدکردار کہا جا رہا ہے، کسی کو کیا نام دیا جا رہا ہے، اور ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس کا کردار ہے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے اس سے یہی کیفیت، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک دجال کے دور میں ہوگی۔ تو جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اس دور کے، کہ جو دین، مسجد، مدارس، علماء سے متنفر ہو رہے ہیں، تو یقیناً خطرہ اس بات کا ہے کہ دجال اگر ظاہر ہو جاتا ہے قریب وقت میں تو وہ اس کے سیلاب میں بہتے چلے جائیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بھائی یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے دجال کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اچھے لوگ جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی بہہ جائیں گے اس فتنے میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء کے درمیان کی، وہ میں عوام میں کہنا نہیں چاہتا، میں اشارتاً کہہ دوں کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ اس دور کے دجالی فتنے میں مبتلا ہو گئے، منکرین حدیث کی ہتھے چڑھ گئے۔ تو سوچیے عوام کا کیا کہنا، اور پھر جب دجال آئے گا اس وقت کیا حشر ہونا ہے۔ تو یہی علماء کی صحبت آپ کو بتلاتی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے جمعوں کے بیانات میں یہ فرمایا ہوگا اور حدیث بھی سنائی ہوگی، جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا ہر جمعے اور شروع کی 10 آیات حفظ کر رکھے گا، پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ تو ہم ان اچھی صحبتوں سے جو سیکھیں وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کریں۔ دیکھیے نیک اعمال، اولاد میں نیک اعمال آ جائیں ہم چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں علماء کے پاس، اماموں کے پاس، مفتیوں کے پاس کہ بھئی ہمارے بچے کیسے ہدایت پر آ جائیں۔ تو دیکھیے اس کی 2 صورتیں بیان کی علماء۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خود نیک صحبت اختیار کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ اس نیک صحبت میں لے کر آئیں، حدیث کے دروس میں لائیں، قرآن کے درس میں لائیں، اور فقہ اسلامی جو ہے مسئلے مسائل کی مجلس جو 10-10 15-15 منٹ کی ہوتی ہے اس میں لے کر آئیں، اور اللہ والوں سے جا کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھوائیں اور دعائیں کروائیں۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی کہ آپ اپنے اندر، یعنی ہم جو بڑے ہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے تب جا کر بچوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہم بچے سے یہ تو کہہ رہے ہیں بیٹا داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا سنت ہے اور واجب کا درجہ، کاٹنا حرام ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بیٹا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، پائچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، چاہے پتلون کے ہوں، جبے کے ہوں، پجامے کے ہوں، شلوار کے ہوں۔ عورتوں کے نیچے ہونے چاہیے، مردوں کے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، لیکن خود جناب روزہ خوری بھی کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے پان گٹکے کھا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں،
کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موج مستی ہے, اور بچے سے کہنا روزہ رکھو, تو کیا بچہ روزہ رکھے گا, کیا اثر ہوگا اس پر؟ تو جہاں ہماری زبان تربیت کا سبب ہے وہاں ہمارے اعمال بھی بچوں کی تربیت کا سبب ہے. وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں جب گھر جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پوتا پوتی, نواسا نواسی, بھتیجا بھتیجی, بیٹا بیٹی, چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ اونچ نیچ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی سجدہ, کبھی 2 سجدے, کبھی 1 سجدہ. وہ سیکھ رہے ہیں آپ کے عمل سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک اعمال میں جلدی کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اب ظاہر سی بات ہے نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے جو احکام ہیں وہ نیک اعمال ہیں, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں وہ نیک اعمال ہیں. پھر اعمال میں انسان جو ذکر کی مجلس لگاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس لگاتا ہے, گھروں میں سیرت مصطفیٰ کا پیراگراف پڑھ کے سناتا ہے بچوں کو, بیوی کو, گھر والوں کو, تو یہ بھی عمل ہے. تو اعمال میں فرمایا جلدی کرو. کیوں؟ ان قریب ایسے فتنے بن جائیں گے یہ اعمال, یا ایسے فتنے ہوں گے جیسے کہ رات کی اندھیری کی ٹکڑیاں. رات کی اندھیری کے ٹکڑے دیکھیں آپ نے, مغرب کو کچھ اندھیرا, عشاء کی وقت کچھ زیادہ, عشاء کے بعد مزید بڑھتا ہے, پھر کچھ بڑھتا ہے, پھر کچھ بڑھتا ہے. فرمایا ایسے فتنے اتریں گے. ایک روایت میں جیسے تسبیح کے دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے پہ بپے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس تیزی سے فتنے آئیں گے, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس نتیجے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں, ایسے خطرناک فتنے ہوں گے, آزمائشیں ہوں گی مسلمانوں پر کہ ایک مسلمان قبرستان میں جا کے قبر پہ لوٹے گا, چیخے گا, چلائے گا, روئے گا. کیوں لوٹے گا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی آخرت کی, بلکہ وہ ان فتنوں سے گھبرا کر کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا, مر جاتا میں. اتنے خطرناک فتنے. ایک روایت میں آتا ہے, کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ ایک مجاہد اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ اپنی تلوار توڑ کر جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چھپ جائے گا, بیٹھ جائے گا, تاکہ من فتنوں سے بچ سکوں. اتنے خطرناک فتنے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے مسلمان کے لیے, وہ ہے دین. وہ ہے دین کے نیک اعمال. آپ دیکھ لیجئے ہر تیسرے چوتھے گھر کی کہانی ہے کہ بیٹی فتنے میں مبتلا ہے, بیٹا فتنے میں مبتلا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال, تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے تمہارے لیے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, ان کو اعمال پہ نہیں لگایا, تو یہ اولاد ہمارے لیے اللہ نہ کرے کیوں, جو ایسا کرے گا اس کو آزمائش بن جائے گی. انسان کھا رہا ہوگا, پی رہا ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, لیکن بے چین ہوگا, بے قرار ہوگا, دل اس کا تڑپ رہا ہوگا. ایسے کتنے گھروں کی کہانی ہے سب کے سامنے, اور علماء کے پاس تو بہت آتی ہے. مفتی صاحب سے آپ قصے کہانیاں سن سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے. اب ادھر آ جائیے حدیث کی طرف کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا, شام کافر کی حالت میں, کفر کی حالت میں, کافر ہو چکا ہوگا شام میں. پھر فرمایا کہ یا پھر یہ صورت ہوگی کہ شام ایمان کی حالت میں, صبح کفر کی حالت میں. اور یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان اپنے دین و ایمان کو دنیا کے معمولی ٹکوں کے عوض میں بیچ دے گا.
ایمان کو بیچ دے گا. اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ جس کا ایمان چلا گیا اس کو جنت نہیں ملتی، وہ مرتد ہے. اور حکومت وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں تو وہ بھگتے گا پھر. اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اعمال سے جڑے رہنا چاہیے، اپنی تجارت کو جھوٹ سے، سود سے، وعدہ خلافی سے، عہد سکنی سے، ٹال مٹول سے اور اونچ نیچ سے، ناپ تول میں کمی سے بچا کے رکھنا چاہیے بھائی. اس لیے کہ حرام لقمہ جب آئے گا پیٹ میں دل مردہ ہوگا اور ایسا آدمی فتنے میں جلدی مبتلا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر حلال تجارت کر رہے ہیں، کپڑے کی ہے، غلے کی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں. یہ تو سوچیں، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال یہ 35 سال 40 سال پہلے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کہ ایک معتقد تھے، وہ کہتے تھے، مالدار تھے کہ آپ ہماری فیکٹری تشریف لائیں، ہمارے کارخانے آئیں، حضرت بڑی برکت ہوگی، دعا فرما دیجیے گا. تو حضرت چلے گئے ایک دن، تو دیکھا یہاں یہ کٹ رہا ہے، یہاں وہ کٹ رہا ہے، یہاں یہ تیار غلے کی فیکٹری یا کہ یہ جو راشن کیا کہلاتا ہے مسالے وغیرہ. تو ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک صاحب ٹاٹ کاٹ رہے ہیں، ٹاٹ کو باریک باریک کاٹ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یہ چھوڑیں، یہ تو ایسی دنیا داری ہے. حضرت کو تشویش ہوئی، حضرت نے نہیں یہ تو بتائیں آپ یہ ہے کیا؟ کہا کہ حضرت اصل میں مدرسوں کو چندہ دینا ہوتا ہے اور فلانا ہے ڈھماکہ ہے، تو یہ ٹاٹ ہم باریک کر کے زیرے میں ملا دیتے ہیں. اب آپ بتائیے، اتنے بے حیا بے شرم، شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے عالم اور اللہ والے کے سامنے حرام کی بات کر رہا ہے. حضرت لا حول، تمہارے پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس قدر اس وقت کی بات ہے کہ بے غیرتی بے حیائی کا یہ عالم، تو اب کیا حال ہوگا؟ اب تصور کیجیے، مرچوں میں کیا ملا رہے ہیں، ہلدی میں کیا ملا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں. خوف خدا ختم ہو گیا، بس پیسہ آنا چاہیے. ہم یہ تو چلاتے ہیں کہ حکومت چور ہے، ڈاکو ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمارے اعمال ان کی ہمارے حاکم ہیں. وہ تو اپنا جواب دیں گے. ہم نے اپنی، کیا ہم ان کی قبر میں جائیں گے؟ وہ ہماری قبر میں آئیں گے؟ کس حاکم نے آپ سے کہا کہ یہ سارے گناہ کرو جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا؟ کسی حاکم نے آج تک کہا؟ یہ کون کر رہے ہیں گناہ؟ عوام. تو بھائی جب حرام جائے گا دل مردہ ہوگا اور ایسا شخص فتنے میں جلدی مبتلا ہوگا، دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. فرمایا کہ جس کے جسم کی پرورش حرام سے ہوگی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، جانا تو دور کی بات. لہذا ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم ڈریں. یہ ڈرنے کا وقت ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ میں 100 سال 120 سال جیوں گا. اور جوان کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر نیک اعمال کریں گے. آپ کو کیا پتا کہ آپ بوڑھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اچھے خاصے ملتا انسان ہوتا ہے، صبح پتا چلتا ہے کہ بھائی ان کا انتقال، ارے ابھی تو بات ہو رہی تھی ان سے، ابھی تو مل کر آئے تھے، ابھی تو ان کے ساتھ کھایا تھا. تو بھائی وقت سے پہلے توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت اختیار کرنے جس کے نتیجے میں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.